علیہ وسلم نے منکشف کرنا پسند نہیں فرمایا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مثلا ٹی وی کے اندر صبح صبح جیسے تلاوت قرآن عظیم آتی ہے، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں لگے ہوئے بول نہیں رہے، لیکن برکت کے لیے چلا دیا ہے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہو اور لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، چاہے خاموشی سے سن بھی رہے ہوں، تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کے پاس تلاوت قرآن عظیم کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہذا اس میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو سونے والے شخص کے پاس قرآن پاک چلا دینا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو خدا نہ کرے ایک نیند کا غلبہ ہے اور کان میں قرآن کی اس وقت آواز ناگوار سی گزرتی ہے اور وہ اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جاتا ہے، تو چلانے والا ضرور گناہگار ہوگا، اور اگر کلمہ کفر نکل گیا معاذ اللہ تو اس پر شخص پہ بھی وبال ہوگا۔ دوسری اس میں قباحت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہے، اللہ کا کلام بیان کیا جا رہا ہو اور ہم اس کو بیٹھ کر ادب سے نہیں سن رہے ہیں، تو ادھر گھومتے پھرتے سن رہے ہیں، لہٰذا جب کوئی خود سننے والا ہو تبھی چلائیں، ورنہ اس کو بند رکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم۔ میرے نا 3 سوال آپ سے کہ شراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور دائیں بائیں ہاتھ میں تسبیح کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورت کاف کو نا جمعہ والے دن کب پڑھی جاتی ہے؟ اور آپ پلیز نا اپنے پروگرام کا ٹائم بتا دیں، شاید چینج ہو گیا۔ ٹائم تو ہمارا 7:30 سے 8:30 ہے، بس اتنی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ میں ویسے عرض کر دیتا ہوں آپ کے دوسرے کویسچنز کا جواب۔ دوسرا یہ بہن نے فرمایا کہ کیا تفسیر قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر چل رہی ہے تو؟ دیکھیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کا حکم تو خیر قرآن کے اندر بیان ہو گیا کہ اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن تفسیر کا چونکہ یہ حکم قرآن عظیم میں نہیں بیان کیا ہے تو ہم اس پر صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں، اور قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی کسی اصل حکم پر قیاس کر کے جب دوسرے کسی چیز کے بارے میں حکم ثابت کرتے ہیں تو وہ اصل سے کم درجے کا ہوتا ہے، تو لہٰذا قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اور کوئی اس کو جان بوجھ کے نہ سنے، کلام کرتا رہے یا اپنے کاموں میں مشغول رہے تو زیادہ بے ادبی ہے۔ تفسیر چل رہی ہو تو چونکہ یہ قرآن کی ہی ایک وضاحت ہے تو اس میں کم درجے کا وبال ہے، لیکن اس میں بھی ہے کیونکہ اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا کلام بیان ہو، اگر عربی کوئی پڑھ رہا ہے، مثلا قاری صاحب ہے، تو وہ تو بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن تفسیر قرآن تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس عربی کا الگ حکم قرآن میں بیان ہو گیا، اس لیے ہم کچھ پہ کلام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مقصود الہی کی تعین اس میں نہیں ہو رہی، جب اس کے بارے میں اتنا سخت حکم ہے تو تفسیر کہ جس کو سننے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو یا آیات کو نازل کرنے کے مقاصد کو جان لیتا ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا ادب اور احترام کے ساتھ سننے والی چیز ہے، کیونکہ اس سے علم کا خزانہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تفسیر کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جب انسان سامنے بیٹھے تبھی سنے۔ چلتے پھرتے سننے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنائی دیتا ہے، اور پھر آدمی جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس پہ کبھی اس کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا، ہم نے خود سنا ہے۔ اور سنا کیسے ہے؟ جی چلتے پھرتے کچن میں چلی گئی تھی بہن، واپس آئیں تو آدھی بات نکل گئی تھی، آدھی ذہن میں رہ گئی، وہ آگے کسی کے سامنے حکایت کر دی، بدنام وہ ہو گیا بیچارہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس لیے بیٹھ کر خاموشی سے سنیں بہت بہتر ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔